جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً ایک مہینہ سے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے زبیر رضا امجدی، اپنے آپ کو گجرات کے ایک مدرسے کا استاذی بتلاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ دارالعلوم کو فون کر کے پریشان کیے ہوئے ہیں، جس سے بیچاری دیوبندیت جاں بلب ہو چکی ہے، اس کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور آخرکار کوئی صورت نظر نہ آئی تو یہ تحریر لکھ کر سوشل میڈیا پر دیوبندیوں کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، جسے اپنی اس ویڈیو میں اس یوٹیوبر مفتی نے پڑھ کر سنایا ہے۔ تو میں نے سوچا اس تعلق سے کچھ ان کو ان کے گھر کی سیر کرا دی جائے اور ان دیوبندیوں کو ان کی شیطانیت سے روبرو کرا دیا جائے۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، ایک جانب تو غازی اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے اپنی جواں مردی اور خداداد صلاحیت اور علمی شان کے ساتھ رافضیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب نہایت ہی قلیل عرصے میں حضرت علامہ زبیر رضا امجدی صاحب نے دیوبندیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر قابل قدر علماء اہل سنت و محققین حضرات بھی اپنی اپنی جگہ مثل آفتاب و ماہتاب چمکتے ہوئے باطل فرقوں گمراہ گروہوں کا تعاقب کر کے اپنا فرض منصبی بحسن و خوبی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام اور محققین حضرات کا سایہ تا دیر ہم سنیوں پر قائم فرمائے، آمین۔ سامعین، جس طرح غازی اہل سنت حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کے ضربات قاہرہ سے رافضیت بلبلائی ہوئی ہے، ایسے ہی دیوبندیت بھی چند دنوں سے بری طرح چھٹپٹا رہی ہے، جس کی تڑپ اور بے چینیاں سوشل میڈیا پر صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثلا دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی باتیں سنیں۔ جب وہ ان علماء سے بات کرتا ہے جو اس میدان یعنی کہ میدان مناظرہ سے لگے ہوئے ہیں، اس کی ہو جاتی ہے حالت خراب، لیکن وہ اساتذہ، وہ اکابر جو اس موضوع کے نہیں ہیں، وہ اپنے دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فون کر کے پریشان کرتا ہے، ان کی ریکارڈنگ اپنے یوٹیوب پر ڈال کر کے بدنام کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتا ہے۔ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی، آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے باطل مذہب یعنی دیوبندیت کے بدعقل، جاہل، احمق، بے غیرت، لنگڑے لولے لوگوں نے علماء اہل سنت کو کال کر کر کے ان سے من مانے سوالات کرتے رہے اور اس کی ریکارڈنگ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتے رہے۔ اس وقت آپ کو کون سا سانپ سونگھ گیا تھا یا آپ لوگوں کے منہ میں لقوہ مار گیا تھا؟ اس وقت آپ کی یہ باتیں کہاں گئی تھیں؟ اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا تھا آپ دیوبندیوں کو، جب آپ کے لنگڑے لولے جاہل احمق لوگ یہی کام یعنی علماء اہل سنت کو کال کرتے تھے، تب آپ کی یہ عقل مندی کہاں تھی؟ اس وقت کیا آپ کی مت ماری گئی تھی یا اپنے اندھے نجدی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے تھے آپ دیوبندی لوگ؟ اور جب کئی سال سے خود آپ کے باطل دھرم دیوبندی مذہب کے لوگ ایسا کرتے رہے اور آپ کے یہ عقل سے پیدل علماء گونگے شیطان بن کر ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہے، تو اب کس منہ سے یہ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ آخر شرم و حیا آپ دیوبندیوں نے بیچ کر کیا کیا ہے؟ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی، جس کام کی شروعات آپ دیوبندیوں نے کی اور مسلسل اس پر عمل کرتے رہے اور خود کو بڑے بہادر سمجھتے رہے، اب ذرا آپ اس کے مزے بھی تو لیں۔ اب کیوں زبانیں آپ لوگوں کی باہر نکل آئی ہیں؟ اب کیوں بے چین ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اب کیوں تحریر شائع کرنے کی نوبت آ گئی ہے؟ اب آپ کو یہ یاد آیا ہے کہ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو مناظرہ کا مزاج نہیں رکھتے، مناظرہ ان کا موضوع نہیں ہوتا، ان کے اندر دوسری کئی ساری صلاحیت ہوتی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اب آپ کو یاد آیا ہے؟ پہلے آپ کے گھر کے لنگڑے لولے لوگ جو علماء اہل سنت کو کال لگا کر اس قسم کے سوالات کرتے تھے، اس وقت آپ کو یہ بات کیوں نہیں یاد آئی؟ اس وقت تو آپ اور آپ کے یہ علماء اپنے گونگے شیطان ہونے کا ثبوت دے رہے تھے، لیکن جب ہماری طرف سے سوالات بالکل آپ کی طرح کیے جانے شروع کر دیے گئے تو اب آپ کو یاد آیا کہ ہر کسی سے ایسے سوال نہیں کیے جانے چاہیے۔ واہ کیا بات ہے! اور پھر دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی علماء سے کیے گئے سوالات کی کال ریکارڈنگ کو یوٹیوب پر ڈالنے سے ان کی بدنامی اگر ہوتی ہے بقول آپ کے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے، آپ دیوبندیوں کو یہ باتیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں۔
مگر یہی کام آپ کے لنگڑے لولے دیوبندی کرتے رہے ایک عرصے سے مسلسل۔ اس وقت آپ کے منہ میں کیا لقوہ مار گیا تھا؟ اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو یا آپ کے دوسرے دیوبندی مولویوں کو؟ اس وقت آپ گونگے شیطان کیوں بنے ہوئے تھے؟ اپنے علماء کی عزت کی فکر چند ہی دن میں ہونے لگی آپ لوگوں کو، لیکن علماء اہل سنت کے ساتھ ایسا مسلسل ہوتا رہا اور آپ لوگ تماشا دیکھتے رہے ایک عرصے تک۔ اس کا کیا؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ لوگ اسی کے مستحق ہیں، یہی آپ لوگوں کا علاج ہے۔ آپ دیوبندیوں کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کا یہی ایک سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لہٰذا اب آپ دیوبندیوں کو زیادہ تڑپنے، جاں بلب ہونے، چیخنے چلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اپنے ان لنگڑوں لولوں کے چینل اور ان کے اسی قسم کے ویڈیوز کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ خود بتائیں، بلکہ کر کے دکھائیں، پھر ہم اس کے متعلق غور و فکر کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اور اگر بجائے صحیح قدم اٹھانے کے یوں بیان بازی اور تحریر بازی آپ دیوبندی لوگ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں۔ ہم نے جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا آپ دیوبندیوں وہابیوں کی اوقات کو، اب باری ہماری ہے، اب ہم میدان میں ہیں۔ اب آپ لوگوں کے پاس سوائے چیخنے چلانے تڑپنے بلبلانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ اب تک جو کام، جو کال بازی اور اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر شیئر کی گئی ہیں، فیس بک پر شیئر کی گئی ہیں، ان کو ہٹائیں، ڈیلیٹ کریں، اور آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے آپ لوگ، یہ یقین دلائیں، تبھی ہماری طرف سے یہ کام بند ہو سکتا ہے۔ ورنہ جب شروعات ہو گئی ہے تو ہم آپ کے تمام تر کالے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یوں ہی آپ لوگوں کو ذلیل کرتے رہیں گے، ساتھ ہی آپ دیوبندیوں کو آپ کی اوقات کا احساس بھی دلاتے رہیں گے۔ ابھی تو شروعاتی کارروائی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سامعین، ان دیوبندیوں کی ایک بڑی جہالت یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک اپنے مخالف کے ساتھ جو کرتے رہیں تب تک ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب وہی کام مخالف ان دیوبندیوں کے خلاف کرنے لگے تو ان دیوبندیوں کی زبانیں باہر نکل آتی ہیں، تب ان کی آنکھیں باہر ہونے لگتی ہیں، تب ان کی باتیں سنیں تو لگے گا کہ ساری عقل مندی اور سارے علم کا ٹھیکیدار یہی دیوبندی لوگ ہیں، لیکن وہی کام خود کرتے رہے تو یہ علم اور یہ عقل جانے کہاں گھاس چرنے چلی جاتی۔ جیسا کہ آپ نے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی باتیں سنی ہیں، ایسے ہی اب تک آپ نے دیوبندیوں کے یوٹیوب چینل پر کال ریکارڈنگ آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ابھی تک کسی دیوبندیوں کو اس کال ریکارڈنگ کے شیئر کرنے سے کوئی دقت نہیں تھی، مگر جب اپنی باری آئی تو کیا کہتا ہے یہ سنیں۔ علامہ زبیر رضا امجدی صاحب سے بات کرتے ہوئے دیوبندیوں کا مفتی عبدالاحد قاسمی کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنیں۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہم کسی ایک آدمی کو نہیں بلکہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے۔ شریعت کا علم کوئی ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب دو آدمی گفتگو کریں تو تیسرے کو سنائی جاتی ہے وہ بات۔ نہیں، سامعین، اب اس مفتی کہے جانے والے عبدالاحد قاسمی کو کون بتائے کہ جاہل اعظم آج تم کو شریعت کا خیال آیا ہے؟ اب تک بے شمار ویڈیوز کال ریکارڈنگ پر مبنی یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیے گئے ہیں تم دیوبندیوں کی طرف سے۔ اس وقت شریعت کا خیال نہیں آیا تم دیوبندیوں کو؟ اس وقت منہ میں زبان نہیں تھی یا جسم میں جان نہیں تھی؟ یا شریعت کا خیال تم دیوبندیوں کو آتا ہی تب ہے جب تلوار اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی دیکھتے ہو؟ سامعین، یہی عبدالاحد قاسمی دیوبندی ہے جن کی بے چینیاں قابل دید ہیں، جسے آپ اس کی طرف سے شائع کی گئی ان تحریروں سے صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی تحریر کو لے کر دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے عبدالاحد قاسمی دیوبندی نے، پھر آگے مختصر تبصرہ کر کے ان دیوبندیوں کے مرے ہوئے ضمیر میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش کریں گے، کیونکہ ان دیوبندیوں کو ان کی ضد اور ہٹ درمی انہیں ہدایت کی راہ آنے ہی نہیں دیتی ہے۔ یہی برسوں کا میرا اپنا تجربہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک کھلا خط جاری کیا ہے اور چند باتیں ان کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اور بریلوی مدرسوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ کیا باتیں ہیں میں ان کی زبانی جو انہوں نے تحریر لکھی ہے پڑھ کر کے سنا دینا چاہتا ہوں۔ آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ، ڈیٹ 1/7/2025، یعنی کہ آج 1 جولائی ہے 2025۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی جماعت کے تمام اکابرین، مشائخ و ذمہ داران، خصوصاً ذمہ داران جامعہ امجدیہ گھوسی اور جامعہ فیضان اولیاء جمبوسر گجرات کی خدمت میں ایک اہم عرض داشت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں درج ذیل عرض داشت ارسال کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اور جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہم علماء دیوبند موجودہ ملکی اور ملی حالات کے تناظر میں انتشار، افتراق، مناظروں اور مجادلوں سے بچنے کو دین و ملت کی بھلائی اور وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت ہم نے بعض بریلوی علماء کی مسلسل زیادتیوں کے باوجود اپنی جانب سے ہر ممکن صبر، برداشت اور درگزر سے کام لیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ملک کے ان حالات میں بھی دیوبندیوں کے کئی ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن پر بدستور اہل سنت و جماعت کے خلاف بکواسات، بے سروپا اعتراضات اور جاہلانہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے شیئر کیے جاتے ہیں علماء اہل سنت اور ہم سنیوں کے خلاف، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مگر یہ عبدالاحد قاسمی دیوبندی ہے کہ بے غیرتی، بے شرمی کرتے ہوئے جھوٹ لکھ کر شائع کیا ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اگر دیوبندیوں کی طرف سے ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو ہماری جانب سے ہرگز بھی یہ کام نہیں کیا جاتا۔ ان دیوبندیوں نے ایسا کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے، ورنہ ہم تو اب تک خاموش ہی تھے، مگر جب شروع کیا ہم نے تو چند ہی دنوں میں یہ دیوبندی جھوٹ بول کر غلط بیانی کرنے لگے، تاکہ امت مزید کسی افتراق کا شکار نہ ہو۔ تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس حکمت عملی کو بعض بریلوی علماء ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی مخالفت یا اشتعال انگیزی نہ ہونے کے باوجود یہ حضرات مستقل و مسلسل ہمیں چیلنج بازی، طعن و تشنیع اور اشتعال انگیزی کا رویہ اپنا رہے ہیں۔ سامعین، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دیوبندیوں کے یوٹیوب چینلز اب بھی اس دیوبندی عبدالاحد قاسمی کے اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، جن سے سامعین آپ حضرات بھی یقیناً واقف ہوں گے ہی۔ مگر اس دیوبندی کی بے غیرتی دیکھیں کہ کس طرح جھوٹ پہ جھوٹ لکھا ہے۔ انہی میں ایک نیا نام زبیر رضا نامی کسی شخص کا ہے، جو خود کو جامعہ فیضان اولیاء جمبوسر گجرات کا استاذ اور بریلوی جماعت کا مستند و معتمد نمائندہ ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ سامعین یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہیں بھی اپنے آپ کو ایسا ظاہر نہیں کیا ہے۔ دیوبندیوں کا یہ مفتی عبدالاحد قاسمی جھوٹ پر جھوٹ بار بار لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شخص ہمارے اساتذہ، اکابر مشائخ اور علماء، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کے علاوہ حضرت محتم صاحب، نائب محتم صاحب اور صدر المدرسین و صدر جمعیت علماء ہند کو فرداً فون کر کے منہ زوری کر رہا ہے اور مناظروں کے چیلنج دے رہا ہے، اور تمام بریلوی اکابرین بالخصوص جامعہ امجدیہ گھوسی اور جامعہ فیضان اولیاء جمبوسر گجرات سے اپنی وابستگی ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم تمام بریلوی اکابر مشائخ اور ذمہ داران، بالخصوص ذمہ داران جامعہ امجدیہ گھوسی اور فیضان اولیاء جمبوسر کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ درج ذیل اہم امور پر اپنا موقف واضح فرمائیں۔ نمبر 1، اگر واقعی زبیر رضا نامی یہ شخص آپ حضرات کی جماعت کا باقاعدہ نمائندہ، معتمد اور آپ کی ہدایت پر کام کرنے والا ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، تو براہ کرم اس کی تصدیق تحریری طور پر فرما دیں تاکہ ہم اسے آپ کی جماعت کا نمائندہ تسلیم کر کے مناظرے کی سطح پر جواب دینے کے لیے باضابطہ قدم اٹھائیں۔ اس صورت میں اس کی علمی رسوائی پوری جماعت کی علمی حیثیت کا پیمانہ سمجھی جائے گی۔ نمبر 2، اور اگر یہ شخص آپ حضرات کا نمائندہ نہیں ہے اور اس کے تمام دعوے جھوٹے اور خود ساختہ ہیں تو آپ اس سے برملا براعت ولا تعلقی کا تحریری اعلان کر دیجیے تاکہ اس کی گستاخانہ حرکات کا جواب ہم صرف اس کی انفرادی حیثیت میں دیں اور بریلوی جماعت کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ سامعین، دیوبندیوں کے اس مفتی عبدالاحد قاسمی کو شرم تو ہے نہیں، ورنہ یہ سب لکھنے سے پہلے کم از کم اپنی حرکت یہ یاد کر لیتے۔ سامعین، یہ دیوبندی جماعت اہل سنت بالخصوص جامعہ امجدیہ اور فیضان اولیاء کے ذمہ داران سے علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کے متعلق پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ علامہ زبیر رضا امجدی صاحب نے کال لگا کر اسی عبدالاحد قاسمی دیوبندی سے اس بھٹیارن کے بیٹے عبدالرحمن دیوبندی کے بارے میں پوچھا تو کوئی جواب اس نے نہیں دیا۔ کئی منٹ تک اس ریکارڈنگ کو میں نے سنا۔ یہ دیوبندی ادھر ادھر کی باتیں تو کرتا رہا مگر عبدالرحمن دیوبندی کے متعلق کوئی جواب اس نے نہیں دیا۔ ملاحظہ کریں اس ویڈیو کو۔ ہلو، ہاں جی، عبدالاحد قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں عبدالاحد قاسمی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، خیریت سے ہیں؟ ہاں
اچھا، یہ عبد الرحمان نام کا کوئی صاحب ہیں جو آپ کے ماڈریٹر ہیں کیا؟ آپ اپنا میں تعارف زبیر امجدی بول رہا ہوں. کون بول رہا ہے؟ میں زبیر امجدی بول رہا ہوں. زبیر امجدی سے آپ کا تعارف ہو گیا؟ ہاں، تو یہ بتائیں کہ عبد الرحمان صاحب جو آپ کے ہیں. مکمل تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سامعین اب غور کریں کہ جو دیوبندی ایک یوٹیوبر کے بارے میں پوچھنے پر جواب نہیں دیا وہ پوری جماعت سے جواب چاہتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. میں پوچھتا ہوں عبدالاحد قاسمی سے کہ بتاؤ عبد الرحمن دیوبندی، علی اصغر لنگڑا، امتیاز پلاموی جیسے اور بھی دیوبندی جو یوٹیوب پر علماء و عوام اہل سنت کے خلاف بکواسات کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، یہ لوگ دیوبندی جماعت کی طرف سے مامور کیے گئے آپ لوگوں کے نمائندے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت آپ کر دیں اور ساتھ ہی ان لوگوں پر لگام بھی لگائیں، اور اگر لگام آپ نہیں لگا سکتے تو یوں بے سروپا بے مطلب کی تحریریں شائع کر کے اپنی جھوٹی پاک دامنی کے گیت نہ گائیں، ورنہ ہم ایسے ہی آپ لوگوں کی حقیقت واضح کرتے رہیں گے اور ان یوٹیوبرز کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بڑے علماء بھی اس کے زد میں آئیں گے. بات بالکل واضح ہے کہ آپ اپنے برسوں سے ان مذکورہ بے لگام یوٹیوبرز کو لگام لگائیں، ہم بھی رک جائیں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک کہ آپ اپنے ان بے لگام یوٹیوبرز دیوبندیوں پر لگام نہ لگائیں گے. نمبر 3، اگر آپ حضرات اس وضاحت طلب معاملے پر ہمارا خط پہنچنے کے بعد بھی خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور مثبت یا منفی کوئی جواب نہیں دیتے تو یہ خاموشی اس شخص کے لیے آپ کی تائید و حمایت سمجھی جائے گی، اور پھر زبیر نامی اس شخص کو آپ کی جماعت کا نمائندہ قرار دے کر ہی ہم اس کے چیلنج مناظرہ کو قبول کریں گے. بعد ازاں اس کی شکست و رسوائی کو بریلوی جماعت کی اجتماعی علمی شکست تسلیم کیا جائے گا. ہم پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ ہم موجودہ حالات میں کسی بھی مناظرانہ ماحول کے قائل نہیں، مگر آپ کے لوگوں کی جانب سے متواتر اور اشتعال انگیز چیلنجز اور ہمارے اکابرین و اساتذہ کی گستاخیوں کے بعد ہماری جانب سے یہ وضاحت طلب کرنا اور اس کے بعد فیصلہ کن قدم اٹھانا اب ہماری مجبوری بن چکا ہے. دیدہ باید سکوت آموز طول داستاں درد ہے، ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی. نوٹ: جواب کے لیے ہم لوگ یوم عاشوراء 1447 ہجری تک انتظار کریں گے، اس کے بعد اگلا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی سہارنپوری، صدر آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ. عبدالاحد قاسمی دیوبندی کے لیے اس سے اچھا اور سنہرا موقع اور کیا ہوگا کہ اس نے ایک تحریر جھوٹ سے بھری ہوئی شائع کر دی، اپنی پاکیِ داماں ظاہر کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور جو جی میں آیا وہ لکھ کر بات مکمل کر دی. مگر سوال تو اب بھی اپنی جگہ ہے کہ علامہ زبیر رضا امجدی صاحب کا یہ عمل رد عمل کی صورت میں ہے. لہٰذا اگر واقعی عبدالاحد قاسمی دیوبندی اپنے دعوے میں سچا ہے اور واقعی ملک کے حالات کے پیش نظر ایسا ہی چاہتا ہے جیسا کہ اپنی اس تحریر میں اس نے ظاہر کیا ہے، تو جماعت اہل سنت کے ذمہ داران سے جواب طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مطالبہ تو بالکل صاف ہے کہ برسوں سے علماء اہل سنت کو کال لگا لگا کر من مانے سوالات کر کے اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو مناظرے کے عنوان سے اپنے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے والے نئے پرانے لنگڑے لولے دیوبندیوں پر لگام لگائے، ان کی پچھلی ویڈیوز کو چینل سے ڈیلیٹ کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا یقین دلائیں. مثلا دیوبندی خنجر نام کا چینل آپ دیکھ لیں، اس پر ایک لنگڑا علی اصغر بواسیری ہے. یہ پچھلے کئی سال سے جو کرتا آ رہا ہے اس پر آپ اپنا تاثر پیش کریں کہ آیا ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. پھر علامہ زبیر رضا امجدی صاحب خود بخود آپ کے علماء کے پاس کال کرنا چھوڑ دیں گے. مگر اپنے ان بے لگام یوٹیوبرز دیوبندیوں کو لگام لگانا چھوڑ کر کچھ بھی لکھ دیں گے تو یہ نہ تو انصاف ہے اور نہ ہی عقل مندی. ہمارے مطالبے کو آپ سمجھیں اور اصل وجہ کو دور کریں، بس بات ختم ہو جائے گی. سامعین، اب آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.